security which is unbreachable, security where people of Pakistan find peace and solace so that they can really commit their energies. دہشت گردی ناسور بن چکی، خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب۔ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف روزانہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ 8 دسمبر تک مدارس رجسٹریشن بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، جے یو آئی نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے۔ پی ٹی آئی ساتھ ہوگی یا نہیں اس سے بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، موجودہ حالات میں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ سربراہ جے یو آئی نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی۔ چھبیسویں آئینی ترمیم چیف جسٹس کا فل کورٹ پر اختلاف۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے اعتراض پر جواب دے دیا، کہا جوڈیشل کمیشن کو حق نہیں کہ ترمیم کو زیر بحث لائے، درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ آئینی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کی رائے کو اکثریتی ممبران کی حمایت حاصل رہی۔ جوڈیشل کمیشن نے رولز پر ذیلی کمیٹی کا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا۔ ملک کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لیکن میری یہ دلی خواہش ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے ہاں آج بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو خواتین کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اس سوچ کے حامل لوگوں کے لیے یہاں موجود خواتین ایک بہتر جواب ہیں۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی۔ بھاگنے والی عورت نہیں، ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے۔ بانی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 4 سدہ میں کارکنوں سے گفتگو۔ اسلام آباد دھرنے میں جاں بحق تاج الدین کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سابق خاتون اول کے بیان پر مایوس، بولے بشرا بی بی نے کہا تھا آخری دم تک کھڑی رہوں گی۔ بشرا بی بی قیادت کو صوبائیت کا کارڈ نہ کھیلنے کی وارننگ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید، کہا کہ فتنہ فساد پارٹی کا ہر وقت رونا دھونا فضول ہے، پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، پابندی لگانا حماقت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے کامران مرتضیٰ نے کہا ہم سے دھوکہ کیا گیا، جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہیں۔ حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ مجھ سمیت کئی رہنما 1.5 سال سے جیل میں پڑے ہیں، قصوروار ہوں تو سزا دیں، بے قصور ہوں تو ریلیف دیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو کیوں گرفتار کیا؟ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا اظہار برہمی، عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کی آڑ میں عام شہریوں کو گرفتار کرنے کے خلاف کیس نمٹا دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کا پولیس رویے پر برہمی کا اظہار۔
ریمارکس دیے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے عام لوگوں کو اٹھا کر گرفتاری ڈال رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، جو احتجاج میں شریک ہی نہیں ان کو آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ شیخو پورہ میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، پی پی 139 ضمنی الیکشن پر فیفن کی رپورٹ جاری، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک 38% سے بڑھ کر 55.7% ہو گیا۔ ہارنے والے امیدوار کو عام انتخابات اور ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کا ووٹ بینک 36% سے کم ہو کر 25% رہ گیا۔ گنتی کا عمل شفاف رہا، تمام پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز تعیناتی رولز کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل، سپریم کورٹ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری، جسٹس شاہد بلال حسن کی آئینی بینچز کے جج کے لیے منظوری، جسٹس عدنان کریم، جسٹس آغا فیصل کی سندھ ہائی کورٹ سے آئینی بینچ کے لیے نامزدگی۔ جوڈیشل کمیشن رولز کمیٹی میں جسٹس جمال مندوخیل شامل، فاروق ایچ نائک، ایڈوکیٹ اختر حسین بھی رولز کمیٹی کا حصہ۔ ججز کے لیے کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور عثمان، سینیٹر علی ظفر بھی شامل۔ ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی 21 دسمبر تک مؤخر۔ کرم کے دونوں فریقین میں غیر معینہ مدت تک جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا گرینڈ جرگہ کے دونوں فریقین کے 100 سے زائد افراد کی مشترکہ نشست ہوئی، گرینڈ جرگہ کے حتمی فیصلے تک مورچے خالی کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی مخلصانہ کوششوں سے علاقے میں امن بحال ہوا ہے۔ پنجاب میں 1 لاکھ صارفین کے لیے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کی لانچنگ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باقاعدہ افتتاح کر دیا، کہا فری سولر پینل اسکیم کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ اسکیم کے تحت 100 یونٹ ماہانہ صرف کرنے والے صارفین کو 550 واٹ کا مفت سولر سسٹم دیا جائے گا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کو 11.5 واٹ کا سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ گھریلو صارفین کو بجلی کے زیادہ سے زیادہ اضافی استعمال پر 50% یا 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کے ونٹر پیکج کی منظوری دے دی، صنعتیں بھی فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال پر 37% یا 15 روپے 5 پیسے بچت ہوگی۔ ونٹر پیکج کی میعاد ماہ فروری تک ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن دبئی ساؤتھ کے گولف ڈسٹرکٹ میں شہر تعمیر کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور چیئرمین دبئی ساؤتھ کے درمیان معاہدہ طے، اعلیٰ معیار کا جدید رہائشی پروجیکٹ تجارتی سہولتوں سے بھی آراستہ ہوگا۔ چیئرمین ملک ریاض کہتے ہیں، دبئی ساؤتھ کو مرکز بنا کر ہم ایک شاہکار تخلیق کر رہے ہیں۔ منصوبہ عیش و آرام، پائیداری اور کمیونٹی کے معیار کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ شادی ہالز کی بکنگ پر شہریوں کو 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم ادا کرنا ہوگی۔ ایف بی آر اور شادی ہالز مالکان کے درمیان ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات کامیاب۔ ہالز مالکان نے تقریبات کی بکنگ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا عمل شروع کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ صدر جہانگیر روڈ پی آئی بی کالونی میں پانی کی قلت، گارڈن لائنز ایریا میں بھی پانی کی فراہمی معطل، لیاقت آباد میں 3 دن سے پانی غائب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، مرد و خواتین سے مسائل پوچھے۔ شہریوں نے بتایا کہ پہلے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا، رش بہت ہوتا تھا، اب ہر کام چند منٹ میں ہو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ کا دستہ وزارت کے عمل پر اظہار اطمینان۔
رواں ہفتے کے دوران ملک میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی. پنجاب کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے وقت درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے کم رہنے کا امکان. چند مقامات پر بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع. سندھ بلوچستان میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں براڈ کاسٹرز کی اہم میٹنگ کی اندرونی کہانی. براڈ کاسٹرز نے وینیوز فائنل نہ ہونے پر اپنے تحفظات سامنے رکھ دیے. غیر یقینی صورتحال سے بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ظاہر کر دیا.